خصوصی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل کالعدم قرار۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اگر کسی سیولین کا فوجی ٹرائل ہوا ہے تو وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ 9 مئی کے 103 ملزمان کے کیسز فوجداری عدالتوں کو بھیجنے کا حکم۔ کہا خصوصی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل غیر آئینی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب، جسٹس یحییٰ، جسٹس عائشہ اور جسٹس مظاہر بینچ کا حصہ تھے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا۔ لیول پلینگ فیلڈ ایک جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پریس کانفرنس۔ کہا نواز شریف کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں دیا گیا۔ نواز شریف پیدائشی پاکستانی ہیں، بائیو میٹرک ان کا حق ہے۔ حکومت نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ ہر سیاسی جماعت کو اپنے بیانیے پر توجہ دینی چاہیے۔ نگراں حکومت آگ لگانے کا لائسنس لوگوں کو نہیں دے سکتی۔ JUI اگر یہ حرکت کرتی تو کیا آپ کا نقطہ نظر یہ ہوتا؟ F-16 سے بمباری کا مطالبہ ہو جاتا۔ کینیا کے صدر سے ارشد شریف کے قتل کیس پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تحقیقات کی یقین دہانی کروائی ہے۔ CPEC منصوبوں کی رفتار تیز ہونے سے معاشی اور معاشرتی ترقی میں بہتری آئے گی۔ CPEC کے دوسرے مرحلے میں چین کی کمپنیز بھی سرمایہ کاری کریں گی۔ عام انتخابات کا فوری شیڈیول جاری کیا جائے، صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کا انعقاد کرایا جائے، بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ کہا انتخابات میں تاخیر کا مطلب الیکشن سے انکار ہے۔ الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا ضروری ہے۔ ماضی میں کبھی نظریہ ضرورت اور کبھی نظریہ کامیاب انقلاب کا سہارا لیا جاتا رہا۔ 2013 کے الیکشن میں عدلیہ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ 2018 میں عدالت کے فیورٹس بہت واضح تھے۔ ہم سب کے ایک ہی ادارے کے ذریعے احتساب کے قائل ہیں۔ ججز سیولینز کے احتساب کے تو قائل ہیں، اپنے نہیں۔ چیئرمین PTI نے سائفر اپنے پاس رکھ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اعظم خان کو سائفر کے منٹس اپنے انداز سے تیار کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین PTI کے عمل سے ریاست پاکستان کی سیفٹی متاثر ہوئی۔ ملزمان نے ریاست کے سیکیورٹی سسٹم پر سمجھوتا کیا۔ سائفر کیس میں چیئرمین PTI اور شاہ محمود کے خلاف چارج شیٹ سامنے آ گئی۔ 7 مارچ 2022 کو سائفر غیر متعلقہ افراد کو سونپا گیا۔ ملزمان خفیہ دستاویزات کی معلومات سے متعلق رابطوں میں ملوث پائے گئے۔ سائفر انتہائی اہم اور خفیہ دستاویز ہے، کسی صورت بھی شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے چیئرمین PTI کے جرم میں معاونت کی۔ دونوں کو مجرم قرار دے کر باقاعدہ ٹرائل شروع کیا جائے۔ خصوصی عدالت نے گواہوں کو 27 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ اسحاق ڈار آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس سے بری۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تمام شریک ملزمان کو بھی بری کر دیا۔ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد میں تحریری جواب جمع کروا دیا تھا۔ کہا اسحاق ڈار اور دیگر ملزمان کی بریت پر اعتراض نہیں۔ 90 دنوں والی بات ممکن نہیں، وہ بات بتائیں جو ممکن ہو۔ صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم صدر مملکت کو تاریخ نہ دینے پر نوٹس دیں؟ کیا ہم اب صدر پاکستان کے ٹویٹس پر فیصلہ کریں گے؟ چیف جسٹس کے 90 روز میں انتخابات کرانے سے متعلق کیس کی سماعت پر ریمارکس۔ کہا اگر آج ہم 90 دنوں میں الیکشن کا حکم دیں تو کیا انتخابات ہو سکتے ہیں؟ اگر موجودہ مردم شماری کو کالعدم قرار دے دیا جائے تو الیکشن 2017 کی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ غلط بیانی پر صدر سپریم کورٹ بار برہم ہو گئے۔ کہا آپ کو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ انتخابات کیس کی فوری سماعت ہونی چاہیے تھی، اب تک تو فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا مردم شماری کے لیے آئین کا مینڈیٹ کیا ہے؟ جس نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی اسے نتائج کا سامنا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت 2 نومبر تک ملتوی۔ الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی کے قانون میں ترمیم کے خلاف کیس۔ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب۔ وفاقی حکومت نے جواب جمع کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے مہلت مانگ لی۔ وکیل کی استدعا پر سماعت ملتوی۔ قومی ایئر لائن PIA کو ایندھن کی فراہمی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ فیول کی محدود پیمانے پر فراہمی کی وجہ سے قومی ایئر لائن کی مزید اندرونی اور بیرون ملک 27 پروازیں منسوخ۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ریاض میں جنوبی کوریا کے صدر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری سمیت متعدد معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اور آزاد کشمیر، ہری پور اور دیگر علاقوں میں بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ، مالن جبہ اور کالام کے پہاڑوں پر بھی برف کی سفیدی چھا گئی، سردی میں اضافہ ہو گیا، سوات کے میدانی علاقوں میں بھی بارش سے سردی بڑھ گئی۔